قرآن میں 300 سے زیادہ دفعہ آیا ہے کہ انہوں نے پوچھا، انہوں نے کہا، انہوں نے سوال کیا. تو قرآن کے اندر 300 سے زائد دفعہ کویسچن آنسر کا سیشن آیا ہے، ڈیبیٹ آئی ہے کہ کافر آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کرتے تھے، منافقین آ کر سوال کیا کرتے تھے. تو اسلام سوالات کرنے کی اجازت دیتا ہے. ان کے جوابات کی طرف آج ہم دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے کیا جواب دیے اور کیسے کیسے ان کا جو ڈاؤٹس ہے وہ کلیئر کیے. تو آج کی ویڈیو میں ہم اسی پر بات کریں گے. تو چلتے ہیں سیدھا ویڈیو کی طرف. کیا حال ہے آپ کا دوستو؟ کیا اسلام سچا مذہب ہے؟ آئیے جانتے ہیں. تم میں سے بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھے اور دوسروں کو سکھائے. تو چلے آئیے آج ذرا قرآن ہی سیکھ لیتے ہیں. تو آپ سب دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل. کوئی بھی شخص جب ہم سے آ کر کوئی سوال کرتا ہے تو اسلام کا اور ڈیبیٹ کا جو تقاضا ہے وہ بھی یہی ہے کہ آپ اگلے کی بات کو غور سے سمجھیں، وہ جو سوال کرنا چاہ رہا ہے اس کا جواب دیں اور اسلام کے متعلق ریفرنسز کے ساتھ اس کو بتائیں یہ حکم کس وجہ سے آیا، اس کا بیک گراؤنڈ کیا تھا اور اب دیکھو اس کے بینیفٹس کیا ہیں. اس طرح سے ڈیبیٹ چلتی ہے. پورا قرآن تو ویسے تو ہدایت سے بھرا ہوا ہے، لیکن آج ہم کچھ آیات کی طرف دیکھیں گے کہ آخر ان میں اللہ تعالیٰ نے کیسے ان کو جواب دیا. سب سے پہلا جو آ کر یہ آپ کو پتا کہ آج کل بھی لوگ کلیم کرتے ہیں، کچھ اپنے ریفرنسز لا کر، کچھ یہاں سے وہاں باتیں ملا کر وہ یہ کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہی اللہ ہے. اس کا جواب دیتے ہوئے بہت ہی سخت انداز میں اللہ تعالیٰ نے سورہ معاہدہ کی آیت نمبر 17 میں کہا ہے کہ وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ عیسیٰ ہی اللہ ہے وہ کافر ہے. سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے کلیئر کیا ڈاؤٹ. جو یہ کہہ رہے ہیں نا ان کو سیدھا سیدھا کہا یہ ڈس بلیور ہے، یہ کافر ہے. اور ساتھ ہی کہا کہ بھی اگر اللہ تعالیٰ عیسیٰ ابن مریم، ان کی والدہ یعنی کہ حضرت مریم، دونوں ہی اللہ تعالیٰ کے پہنچے ہوئے مقرب لوگ، اور کہا کہ بھی ان دونوں کے ساتھ ساتھ پوری دنیا، جتنی بھی اس دنیا میں انسانیت ہے، سب کا کہا کہ ہم سب کو ہلاک کر دیں. ہلاک کا لفظ آیا. اس دنیا میں تمام انبیاء بھی آ جاتے ہیں، ہر چیز آ جاتی ہے. اور کہا کہ بھی اگر ہم چاہیں تو عیسیٰ اور ان کی والدہ اور اس دنیا میں جتنے سب کو ہلاک کر دیں تو کون ہے ہمیں روکنے والا. یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر اپنا جواب دیا، پھر توحید بتائی ہے کہ صرف اللہ ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے کہا یہ سب میری کریشن ہے. ان سب کو اگر میں ختم بھی کر دوں بالفرض تو کوئی ہے تم لوگوں میں سے مجھے روک سکے. دوسرا جو ایک گروپ آف پیپل جو گروہ آ کر کہتا ہے کہ بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ان سے ان کا کوئی بایولوجیکل فادر نہیں ہے، کوئی باپ نہیں ہے، اس وجہ سے وہی جو ان سے خدا ہیں. اگر ان کا باپ نہیں ہے تو یہ انسانیت میں ایک معجزہ ہے. تو اس کا جواب دیتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے قرآن کی آیت میں فرمایا کہ عیسیٰ کی مثال ہمارے نزدیک آدم کی سی ہے، ہم نے آدم کو مٹی سے پیدا کیا تھا. اب جب یہ آیت پڑھتے ہیں تو اس میں کیا لکھا ہوا ہے، اس میں بتایا گیا اللہ تعالیٰ نے کہا عیسیٰ کی مثال ہمارے نزدیک تو آدم کی سی ہے. اب حضرت آدم علیہ السلام کا نہ کوئی باپ تھا نہ کوئی ماں تھی. وہ لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا کوئی باپ نہیں تھا اس لیے وہ خدا ہیں، ان کی کتاب میں بھی لکھا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام سب سے پہلے انسان ہے بائبل کے اندر. تو جب یہ بتایا جا رہا ہے تو ان کو ہی کہا جا رہا ہے کہ جب حضرت آدم کو ہم لوگ بغیر باپ بغیر ماں کے پیدا کر سکتے ہیں تو پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے کیوں نہیں کر سکتے. یہ معجزہ تو پہلے بھی ہو چکا ہوا ہے، اور اس سے بڑا معجزہ ہے کہ ان کی تو ماں بھی نہیں تھی. تو کیا تم لوگ ان کو بڑا خدا بنا لو گے؟ تیسرا ڈاؤٹ جو تھا وہ عرب کے جو لوگ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قبیلے کے بھی تھے، قریش، وہی جو سارے تھے وہ آ کر کہا کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے تھے کہ یہ صادق اور امین ہے، سچا انسان ہے، لیکن ان کی انا جو سی تھی وہ یہ کہتی تھی کہ بھی بہانے بناتے تھے کہ یہ تو کاہن کا ہے، یہ شاعر کا ہے، لوگوں کو بہکاتے تھے. وہ کہتے اس کی بات مت سنو، حالانکہ ان کو پتا تھا کہ یہ امانت دار ہے، خود نام رکھا ہوا تھا صادق اور امین، لیکن کہا کرتے تھے دوسروں کو کہنے کے لیے کہ کہیں وہ اس کے ساتھ نہ مل جائے، کہتے تھے کہ یہ کسی کاہن کا قول ہے، یہ تو شاعر کا قول ہے، حالانکہ ان کو پتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھے لکھے نہیں ہیں. ان کا جواب دیتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے سورہ حاقہ کی آیات ہیں اس کے اندر مکمل اللہ تعالیٰ نے ڈیٹیل کی ہے. سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ مجھے قسم ہے ان چیزوں کی جسے تم دیکھ رہے ہو، جو تم لوگوں کو ویزیبل ہے، جو تم لوگ اس دنیا میں دیکھ سکتے ہو، ان کی قسم. دوسری اللہ نے قسم اٹھائی ہے کہ بھی وہ چیزیں جن کو تم نہیں دیکھ سکتے، ہم لوگ فرشتوں کو نہیں دیکھ سکتے، اور جنات کا معاملہ اور اس طرح کی چیزیں جن کو تم لوگ دیکھ نہیں سکتے، ان کی بھی قسم اللہ نے کھائی ہے کیونکہ وہ اللہ کی کریشن ہے. اس کے آگے اللہ تعالیٰ نے ڈاؤٹ کلیئر کیا ہے کہ یہ جو قرآن ہے، یہ رسول، اس بزرگ جو رسول ہے اس کا قول ہے، یعنی کہ اس کو طرف وحی آتی ہے. اور اس کے آگے اللہ تعالیٰ نے کلیئر کیا کہ یہ کسی شاعر کا قول نہیں ہے اور تم لوگ بہت کم سمجھ رکھتے ہو. اور اس کے بعد کہا ہو نہ ہی کسی کاہن کا قول ہے، کہ یہ کسی جادوگر کا بھی نہیں ہے، تو تم لوگ بہت ہی کم سمجھ رکھتے ہو. اور اس کے آگے پھر اللہ تعالیٰ نے ذرا جواب دیا ہے
کہ اگر یہ پیغمبر ہماری نسبت کوئی بات خود سے بنا لاتے تو ہم ان کا داہنا ہاتھ پکڑ لیتے اور ان کی رگے گردن کاٹ ڈالتے. تو کوئی تھا تم لوگوں میں سے جو ہمیں روک سکے؟ اور اللہ تعالیٰ نے کہا نہ یہ تم سے کوئی معاوضہ لیتے ہیں اس چیز کا. ٹھیک ہے، آ کر تم لوگ کوئی نہیں کہتے کہ ہمیں مال دو اور آ کر توحید بیان کر رہے ہوں، ایسا نہیں ہے. یہ اپنی جان پر کھیل کے تم لوگوں کو سچ بتا رہے ہیں، کیونکہ ان کی طرف اللہ کا ایک میسیج ہے، ان کا پاس مشن ہے کہ ان لوگوں نے انسانیت کو جو سا کے یہ بتانا ہے کہ بھی میرے تک وہی آئی ہے اور یہ تم لوگوں کو بتایا کہ تم لوگوں کا خدا ایک ہے. ویڈیو پسند آئی ہے سبسکرائب کر لینا.